مسئلہ سامنے آیا کہ تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن اکثر میں بیان میں بتاتا ہوں نا، داماد اور ساس کا اللہ نہ کرے کوئی فزیکل ریلیشن ہو جائے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے. تو یہ ساس کی بیٹی اس داماد پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ نہ کرے بہو اور سسر کا کوئی فزیکل ریلیشن ہو جائے تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. بعض اسکالر کہہ رہے ہیں اس میں اس بہو کا کیا قصور ہے بھائی؟ ریلیشن ہوا داماد اور ساس کا، حرام کون ہو رہی ہے؟ بہو ہو رہی ہے. نکاح کس کا ختم ہو رہا ہے؟ بہو اور داماد کا نا. داماد کا اللہ نہ کرے اپنی ساس سے کوئی ریلیشن ہو گیا تو ہم حرام کون؟ یہ اس ساس کی بیٹی پہ یہ شوہر کیا ہو جائے گا اس کا. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ ساس یا سسر، بہو کے لیے اپنے سسر سے ریزرو رہنا لازم ہے. اتنی بے تکلف نہیں ہو سکتی کہ وہ سسر سے ہینڈ شیک ہو رہا ہے اور گلے مل رہے ہیں، جی میری بہو جناب حج کر کے آ رہی ہے تو سسر صاحب ایئرپورٹ پہ اس سے گلے مل رہے ہیں، یا سسر صاحب حج کر کے آ رہے ہیں تو بہو اس سے گلے مل رہی ہے، ہینڈ شیک ہو رہا ہے. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. تو یہاں بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی غلطی ان کی ہے، سزا کس کو مل رہی ہے؟ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ طلاق اکٹھی مرد 3 نکال دیتا ہے تو غلطی عورت کی ہے یا مرد کی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مرد کی ہے تو سزا کس کو مل رہی ہے؟ دیکھنے میں سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو مل رہی ہے. گھر اس کا اجڑ رہا ہے، اس کا بھی اجڑ رہا ہے، اس کا بھی تو اجڑ رہا ہے. آپ کو عقل استعمال کرنے کی اجازت ہے وہاں جہاں شریعت کے واضح احکام موجود نہیں ہے. جہاں شریعت کا آرڈر موجود ہے تو پھر وہاں اپنی عقل سے آپ احکام کو چینج نہیں کر سکتے. وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. عقل کا ایک دائرہ کار ہے. اب دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تمہارے باپ نے جس عورت سے نکاح کر لیا تم اس عورت سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے. عربی میں نکاح کا لفظ نکاح کے معنی میں، شادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی عورت سے فزیکل ریلیشن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح. حائضہ عورت سے سب کچھ کر سکتے ہو، نکاح نہیں کر سکتے، یعنی حائضہ بیوی سے. تو یہاں نکاح کا کیا مراد ہے؟ وہ تو پہلے سے بیوی ہے آپ کی. مطلب یہ ہے کہ جو عورت آپ کی بیوی حیض میں ہے آپ اس سے ہم بستری بولو نا نہیں کر سکتے. تو نکاح کا لفظ عربی میں ہم بستری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں شادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے جس عورت سے نکاح کیا. اب یہاں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ دونوں مطلب ہیں اس کے، شادی بھی یا فزیکل ریلیشن بھی. کسی ایک مطلب پر ہمارے پاس واضح قرینہ موجود نہیں ہے. جب نہیں ہے تو نکاح کے لفظ کو عام لیا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ، آپ کے باپ نے کسی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن کر لیا تو قرآن کہہ رہے یہ عورت آپ پر حلال بولو نہیں ہے. اب چاہے زبردستی کیا ہو، اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو، یہ قرآن نے شرط بیان نہیں کی ہے. چاہے وہ عورت آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، یہ بھی قرآن نے نہیں بیان کیا. اب آپ کی بیوی کے ساتھ اللہ نہ کرے آپ کے والد کا فزیکل ریلیشن ہو گیا تو قرآن تو کہہ رہا ہے جس عورت کے ساتھ ریلیشن ہو گیا نا اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ حرام ہو گئی آپ کے اوپر. تو آج اسکالر بیٹھے ہوئے دے دنادن فتوے کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے، عورت کا کیا. بھائی قرآن نے یہ بیان کیا کہ قصور ہے یا نہیں ہے. باقی اس میں حکمتیں ہیں اسلام میں. دیکھو قانون دنیا میں جب بھی بنایا جاتا ہے چند لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جاتا. قانون ہمیشہ میجورٹی کے دیکھ کے بنایا جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بعض دفعہ کسی قانون سے چند لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن میجورٹی اس نقصان سے بچ رہی ہوتی ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلم سوسائٹی میں اس قانون کا امپلیمنٹ ہوگا کہ سسر داماد، سسر بہو کا ریلیشن رشتوں کو حرام کر دیتا ہے، ساس داماد کا ریلیشن رشتے کو حرام کر دیتا ہے، تو چند
عورتوں پہ تو ہو سکتا ہے ظلم ہو جائے, ان کے قصور کے بغیر نکاح ختم ہو, لیکن میجورٹی اس ریلیشن سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی. ان کو خطرہ ہوگا کہ بھائی یہ بچا کے رکھو اپنی بیگم کو, اپنے ابا سے ریزرو رہنے دو, کیونکہ میرے نکاح پہ اس سے کیا ہوگا. تبھی تو مسلم سوسائٹی میں پاکیزہ معاشرہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. بھائی ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں ہمارا رشتہ آپس میں کیا ہو جائے, خراب ہو جائے. طلاق زبان سے مرد نکالتا ہے, رشتہ عورت کا ختم ہوتا ہے, چند عورتوں کا ختم ہوتا ہے. میجورٹی کو جب پتا چلتا ہے نا کہ غصے میں طلاق دینے سے بھی ہو جاتی ہے اور یہ ریورس گیئر نہیں ہے, تو میجورٹی طلاق کے لفظ سے کھیلنے سے بچتی ہے. یہی قانون بہت سی عورتوں کو تحفظ دیتا ہے, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے نہیں ہوتی. جب بار بار طلاق کریں گے تو وہ بولے گی بھائی تو رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں رکھنا چاہتا, مجھے پتہ نہیں اس کا کیا بھروسہ, کل چھوڑ دے آج چھوڑ دے, وہ وفا تھوڑی کرے گی آپ کے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اس لیے اسلام کے جو احکام ہے نا, وہ آپ کی عقل جہاں سے ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے اللہ ہم سب سے اوپر ہے, وہ بہت اوپر. تو چند لوگوں کو نقصان ہوتا بھی ہے, میجورٹی اس نقصان سے بچ جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھو جن معاشروں میں ان اصولوں پر عمل نہیں ہے, غیر مسلم سوسائٹیز میں, آپ کو وہاں بہت برائیاں نظر آئیں گی. وہاں بہت ساری بہویں سسر کے فتنوں سے محفوظ بولو نہیں ہیں. بہت سے داماد ساسوں پہ غلط نظریں ڈالتے ہیں. اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل کیا ہے کہ بھائی تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے, اس کی ماں کو ماں کی حیثیت سے دیکھنا ہے, کسی اور طرح سے تمہیں اس عورت پہ نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, ریزرو رہنا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جب آپ جائیں سسرال, ساس سے سر پہ ہاتھ رکھوائیں, بس اتنا کافی ہے. بہو کے سر پہ سسر ہاتھ رکھے, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اور اس میں جان کے ہو یا غلطی سے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اسکالر نے اس کا بھی مذاق اڑایا ہے, غلطی سے جی پتہ ہی نہیں چلا اس کو, وہ گھر پہ آیا, ایک مشہور زمانہ اسکالر ہے, اس کا کام ہی پھینکنا ہے لمبی لمبی, کہ گھر پہ آیا تو پتہ ہی نہیں چلا. بہشتی زیور کا مسئلہ ہے نا کہ بیوی ہے یا بیٹی سو رہی ہے, اور بیوی سمجھ کے اس سے ریلیشن کر لیا, تو پتہ چلا وہ تو بیٹی سے ریلیشن ہو تو بیٹی کی ماں حرام ہو جاتی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں اب اس کا کیا قصور ہے, کمبخت تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو بستر پہ آ کے لیٹ رہا ہے, تجھے اتنا ہوش نہیں ہے کہ چیک کر لے کہ بیوی ہے کہ بیٹی ہے. اتنا فیور دے رہے ہیں اس کو کہ ہائے بیچارے کو تب پتہ ہی نہیں چلا, تو اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو رہی ہے. بیچارہ نہیں ہے, وہ ایک نمبر کا بے شرم انسان ہے کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گدھوں کی طرح داخل نہیں ہوتے, انسانوں کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں. انسانوں کے ہاں یہ فرق ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ حرمت مصاہرہ کا مسئلہ کہلاتا ہے. اس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے, پھر صحابہ سے بھی ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے. تو خیر ہم اپنی بات لے کے چلتے ہیں, تو کچھ مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں تاکہ اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں اور یہ نئے نئے اسکالرس کی باتوں میں نہ آئیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی, تو وہ جب باندی کے قریب گئے تو پھر ارادہ ہوا کہ میں اس باندی کو ہبہ کر دیتا ہوں اپنے باپ کو, حضرت عمر کو, تو گفٹ میں دے دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اب یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. بیٹے نے جب, تو بہو کی طرح ہو گئی نا, اگرچہ باندی ہے وہ بہو نہیں ہے, کہ نہیں اسلام میں غیرت کا نظام سکھا رہا ہے. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک عورت سے پہلے ایک مرد فائدہ اٹھاتا رہا, اب اس کا باپ بھی اس سے فائدہ اٹھائے؟ نہ نہ نہ, باپ کی نظروں میں اب وہ بیٹی کی نظر تو اس پہ ڈال سکتا ہے, بیٹی کے علاوہ کوئی اور نظر اب وہ اس پہ بولو نہیں ڈال سکتا. ایسے کتنے کیس آئے ہیں ہمارے پاس, تو مسائل دن بھر آتے رہتے ہیں. ایک آدمی نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی تھی, اس سے ریلیشن بھی ہوتا رہا, اب وہ گرل فرینڈ سے جو ہے نا خود شادی نہیں کر رہا, اس کا باپ شادی کر رہا ہے. تو غیر مسلموں میں تو شاید اس کو برا نہ سمجھا جاتا ہو, اسلام میں اس کی اجازت بولو نہیں ہے, باپ شادی کر رہے. ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ گرل فرینڈ تھی, تو گرل فرینڈ کی اماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ سے شادی کر رہی ہے. یہ بغیرتی ہے یا نہیں ایک نمبر کی, کہ تمہاری بیٹی کے جس سے فزیکل ریلیشن رہا
اب اسی مرد سے تم شادی کر رہی ہو. تو جن کے ہاں مذاق اڑا رہے ہیں آج کل لوگ بہشتی زیور کے مسائل کا کہ بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ قرآن و سنت کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. ابھی میں نے خلا پہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا ڈیٹیل میں, تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پراپر علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے اور چند کتابیں پڑھ کے کوئی اسکالر بن جانا ایک الگ چیز ہے. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی, اللہ میاں نے حکم دیا ادخلوا فی السلم, بولو کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل. جب مکمل داخل ہوں گے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں داخل تو ہوتے ہیں مگر کمپلیٹلی داخل نہیں. خلا کے کیس میں ایک اور میرے ذہن میں واقعہ آیا. ایک خاتون نے خلا لیا, علماء نے بتایا کہ یہ خلا کالعدم ہے. بعد میں دھکے کھاتی رہیں, کوئی رشتہ ان کو نہیں ملا. اس کے بعد پرانے والے سے رابطہ کیا اور فتویٰ لے رہی ہیں ہم سے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ عدالتی خلا معتبر نہیں ہے. میں نے کہا کہ سنا تو ہم نے بھی ایسا ہی ہے, لیکن جب آپ نے چند سال پہلے خلا لیا تھا اس وقت بھی آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس وقت ان کا خیال تھا کہ جو, کیونکہ آج کل شادی شدہ خواتین کو مرد چکنی چپڑی باتیں کر کے ورغلاتے ہیں, طلاقیں دلواتے ہیں, اس کے بعد ٹھینگا دکھا دیتے ہیں. مرد کو پتہ ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی نہیں ہوئی وہ میری کہاں ہوگی, کل کسی کوئی اور پسند آئے گا تو وہاں چلی جائے گی. چند دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی ٹک ٹاکر لڑکی تھی, اس کو بڑے کسی کروڑ پتی سے شادی ہو گئی, اس کی شادی کی بیس ہی کروڑوں روپے. تو بعد میں کوئی ارب پتی مل گیا تو پرانے والے کو کیا کیا اس نے, ٹاٹا. آج کل وہ سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے, مکھیاں مار رہا ہے.